یہ دیکھیں سینیٹر کارمر کا میں آپ کو بیان سنواتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو بائبل کی بنیاد پر یہ ہم اس جنگ میں اسرائیل کو سپورٹ کریں. ذرا سنیں, یہ ان کا موقف ہے. بہت سے جو امریکن سینیٹرز ہیں وہ ان سے اتفاق نہیں کرتے. Listen, the United States and Israel are ironclad partners. We need them in the Middle East. We need them to be strong. We have a biblical responsibility to them as well as an allied responsibility to Israel. We should never sever that relationship, particularly to the benefit of killers like Iran. اچھا, اب یہ جو ٹرمپ ہے نا, اس کے ارد گرد کس قسم کے لوگ ہیں؟ یہ جادو کرنے والے لوگ بھی ہیں. آپ حیران ہو رہے ہوں گے, یہ جادو جو ہوتا ہے کالا جادو, یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا, ہندوستان میں اور بنگلہ دیش میں نہیں. یہ ٹرمپ نے بھی اپنے سٹاف میں لوگ شامل کیے ہوئے ہیں جو جادو کرتے ہیں. ذرا ایک جھلکی آپ دیکھیں. And strike until you have victory. For every enemy that is aligned against you, let there be that we would strike the ground, for you will give us victory, God. I hear a sound of abundance of rain. I hear a sound of victory. I hear a sound of shouting and singing. I hear a sound of victory. The Lord says it is done. The Lord says it is done. In the corridors of heaven, victory, victory. For angels are being released right now. Angels are being dispatched right now. They're coming here. They're coming here in the name of Jesus from South America. They're coming here. I hear the sound of victory. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, یہ کس قسم کے لوگوں سے ہمارا پالا پڑا ہوا ہے؟ ان کے بارے میں کوئی تبصرہ کرنا تو میرے بس سے تو باہر ہے کہ یہ کیا انداز ہے اور کیا یہ نہیں, سوچ لیکن ہے. دیکھیں آپ تشویش میں مبتلا نہیں ہو گئے. دیکھیں صورتحال تو میں بات سمجھتا جادو ہوں ٹونے کہ کی طرف جا رہی تشویش ہے. سے بہت آگے چلی گئی ہے. اور یہ جادو ٹونا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو دو سینیٹر آپ نے اس سے پہلے دکھائے ہیں, جو پہلے سے ایک مذہبی وار ڈکلیئر کر رہے ہیں, اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ بائبل کی بنیاد پہ ہم جو ہے وہ بھی ظاہر مذہبی رنگ انہوں نے دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو آخر میں یہ خاتون جو مذاق خیز حرکتیں کر رہی تھی, اس سے زیادہ خطرناک وہ بیانات ہیں. وہ بیانات زیادہ خطرناک ہیں, چونکہ وہ لوگ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دائیں بائیں ہیں اور وہ انہیں اس طرح کے مشورے دے رہے ہیں کہ آپ مذہبی بنیادوں کے اوپر ایک جنگ جو ہے اس کو چھیڑیں, تو اس کا پھر انجام کیا ہے؟ آپ سوچیں کہ اگر اس بنیاد کے اوپر آپ دنیا میں ایک ڈیوائڈ پیدا کریں, اور ظاہر ہے امریکہ جو ہے ایک سپر پاور ہے, اس کے پاس وسائل ہیں, اس کے پاس ہتھیار ہیں, اور اگر وہ اپنی اس جو دنیاوی طاقت اللہ نے اسے دی ہے, باقی طاقت تو اللہ کی ذات کے پاس ہے, جو میں دنیاوی معاملات کی بات کر رہا ہوں, تو اس میں اگر وہ اس بنیاد کے اوپر دنیا میں یہ ڈیوائڈ پیدا کرے گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت دور رس اور بہت خطرناک نتائج مرتب ہوں گے. پھر یہ واضح ایک ڈیوائڈ ہو جائے گی, ایک واضح ایک لائن اس سے پہلے دنیا میں ہوا ہے, اور وہ جنگیں جو ہیں وہ ڈیکڈز تک لڑی گئی ہیں, اور اس میں پھر جتنا نقصان ہوا ہے, پہلے تو وہ جنگیں جو ہے وہ گھوڑوں پہ اور تلواروں پہ ہوتی تھیں, وہ ایک خاص ریجن تک ہوتی تھیں, پھر بھی بہت زیادہ واسٹ میجورٹی آف دی ارتھ وہ پھیلی ہیں. تو اب جس سکیل کے اوپر جنگیں ہیں, جو آپ کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن میں انہیں کہوں گا, اصل میں عراق پہ تو الزام تھا اور جھوٹ تھا امریکہ نے جو حملہ کیا, تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اس سوچ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں تقسیم پیدا کی جائے, تو وہ بہت خطرناک ہے, اور اس کے نتائج کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے جی ڈاکٹر صاحب؟ میں تو حیران ہوں ڈاکٹر صاحب, کہہ رہے ہیں انجام کیا ہوگا. پوری مسلم دنیا میں سے کسی نے کوئی اس وار کے لیے کی تیاری کی ہوئی ہے؟ کوئی ایک ملک کا نام بتائیں. ایک ایران تھا, تھوڑی بہت تیاری کر رہا تھا, اس کو آپ لوگوں نے مار مٹ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وہ مذہبی جنگ بنا رہے ہیں تو ہماری کوئی تیاری نہیں ہے. ہماری کیا تیاری ہے؟ ہمارے پاس ایٹم بم ہے. ہمارے پاس ایک پاکستان کے پاس ہے نا, سعودی عرب کے پاس کیا ہے, عراق کے پاس کیا ہے, دوسرے ممالک کے پاس کیا ہے. میر صاحب یہ باتوں سے جنگ نہیں لڑی جانی. آپ دیکھیں نا, عالم یہ ہے کہ رات کو ایران میں عراقی کرد جو ہے انہوں نے حملہ آور ہونے کی کوشش کی ہے, ایرانیوں پہ حملہ کرنے کی. اگر یہ حالات رہے میر صاحب, میں اس سینیریو میں بالکل سیٹسفائی نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم خسارے میں چلے گئے. اور سورہ المائدہ, پھر میں بار بار سورہ المائدہ کا ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ قرآن شریف میں سورہ المائدہ میں آج کے دن کے لیے کہا گیا تھا کہ اسرائیل کا ساتھ, یہود کا ساتھ دے گا کرسچن, ٹھیک ہے, اور وہ دے رہا ہے. یہ ٹرمپ کا جو بیان ہے, وہ سینیٹر کا جو بیان ہے, یہ اس سے ریلیٹ کر رہا ہے. مسلمان ان میں سے نہیں ہو سکتا, مسلمان اپنے نہیں, لیکن قرآن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ کوئی آپ کو تنگ نہیں کرتا تو آپ بھی اس کو تنگ نہ کریں, جو آپ کو تنگ کرتا ہے آپ اس کے خلاف ضرور جنگ کریں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بھی اس میں کہا گیا ہے کہ تمہارا دین تمہارے لیے, میرا دین میرے لیے. بالکل ٹھیک ہے. ایران نے کیا تنگ کیا؟
کیا ایران کو جینے کا حق نہیں تھا؟ کیا ایران کو اپنی اس کا کتنے عرصے سے اس نے تکلیفیں برداشت کر کے اگر وہ آج اس پوزیشن پہ آیا کہ جی میں اپنے کس کو کیا پتا کہ وہ نیوکلیئر پاور اگر بنا بھی رہا ہے تو وہ کیا جنگ کے لیے بنا رہا ہے؟ وہ تو اپنی بجلی کے بحران کے لیے بھی بنا سکتا تھا. خطے میں اس نے ترقی نہیں کرنی, اس نے اپنا لوہا منانے کی کوشش کی. سمندر کس کا ہے؟ بحر روم کس کا ہے؟ چلے آپ یہ بتائیں نا کہ ہم پاکستان میں کیا کریں. سر پاکستان بالکل میر صاحب دیکھیں, پاکستان میں ہم بڑی نا ہم نے ہمارے تعلقات عرب ممالک سے بھی ہیں, ایران سے بھی ہیں, اور خوش قسمتی سے طاقتور بھی ہم ہیں. یہاں پر ہماری وائس جو تھی نا, آواز, وہ لاؤڈ ہونی چاہیے تھی, بالکل کلیئر ہونی چاہیے تھی. ہم اپنی پوزیشن کو کلیئر کرتے, ہمیں اس بات کا گمنڈ ہونا چاہیے تھا ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے. اگر اسرائیل نے ہمارے خطے میں چھیڑ چھاڑ کی تو ہم اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیں گے, جس میں ہم مکمل ناکام گئے ہیں. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا کل دیکھتے ہوئے اپنی آواز کو اٹھا دینا چاہیے. اور عرب ممالک کی ہم مجبوری ہیں, عرب ممالک میں کسی کے پاس ایٹمی طاقت نہیں ہے, ہمارے پاس طاقت ہے. لیکن ہماری ایٹمی طاقت اپنی حفاظت کے لیے ہے. سر تو پھر سعودی عرب نے آپ کے ساتھ کس بات کا معاہدہ کیا ہے؟ میں سعودی انٹیلیجنس کے سابق چیف ہیں پرنس ترکی الفیصل, جو کہ منسٹر بھی رہے ہیں ان کی حکومت میں. انہوں نے بڑی ہی واضح بات کی ہے ترکی الفیصل نے. انہوں نے سی این این پہ انٹرویو دیا ہے کرسٹینا مانپور کو. وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. Forget normalization, let alone what Israel is doing in Gaza and the West Bank. This is Netanyahu's war. It is definitely Mr. Netanyahu who, as you mentioned, 7 trips to America, and obviously he somehow convinced the president to support his views. He wants to change the constitution of Israel to allow him to undertake whatever he wants to do without check. یہ جو ترکی الفیصل صاحب نے جو سٹینڈ لیا ہے وہ تو صاف صاف کہہ رہے ہیں نیتن یاہو کی وار ہے, اور یہ تو اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کے سخت خلاف ہے. سب پھر لڑے نا, آئے نا, میدان میں آئے نا. جی تو میدان میں کیوں نہیں آتے؟ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, یہ جو جذبات ہیں نا نثار جٹ صاحب کے, یہ صرف ان کے ذاتی جذبات نہیں ہیں, یہ بہت سے پاکستانیوں کے جذبات سر, بہت سے نہیں, 25 کروڑ عوام کی یہ جذبات ہیں. آپ نے نیوکلیئر طاقت رکھتے ہوئے بھی 25 کروڑ میں سے اگر ڈرتے رہنا ہے کہ یہ چل نہ جائے تو کرنا کیا اس کا؟ 25 کروڑ میں سے 10-15 نکال دیں جو پاکستان میں اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کو, ریکگنائز کرنے کو کمپین چلاتے رہے ہیں. کل پرسوں بھی لوگ کالم لکھ رہے ہیں کہ جی یہ ایران جو ہے یہ اس کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, کوئی آپ تو پبلک کے آدمی, آپ کو احساس ہے پبلک اوپینین کیا ہے؟ میرے صاحب بالکل مجھے احساس ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم گورنمنٹ میں ہیں اور ایک ذمہ دار حکومت ہے, اور ذمہ داری کے ساتھ آپ نے آگے چلنا ہے. میں نے اس سے پہلے آپ کے پروگرام میں یہ بات کہی ہے, کیٹیگوری کے لیے یہ بات کہی ہے کہ سب سے پہلے وہ ملک پاکستان تھا جس نے جب ایران کے اوپر حملہ ہوا تو اسے کنڈیم کیا, اور بڑے شگاف الفاظ میں کیا. لیکن اپوزیشن میں ہوتے ہوئے آپ جو مرضی بیان بازی کریں, جذباتی تقریریں کریں, آپ جو دل میں آئے کہیں. آپ آج کہہ سکتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کہہ سکتے ہیں کہ جناب ایٹم بم نکالیں اور فلاں فلاں ملک میں جا کے پھوڑیں, یہ کہہ سکتے ہیں, میں نے روک بھی نہیں سکتا, اور اپوزیشن میں یہ ان کا رائٹ ہے. میں ان کا جواب دینا لیکن مجھے یاد ہے کہ ایک بیان المرصوص ہوا, اس میں انڈیا کو ہم نے چاروں شانے چت گرایا, ایک عبرتناک شکست دی اسے پوری دنیا کے سامنے, انڈیا کی جگہ سائی ہوئی, اور آج تک وہ اپنا زخم چاٹ رہا ہے. اور پاکستان بھی اپنی پراکسیز کے ذریعے کبھی فاٹا اور کبھی بلوچستان میں اب وہ دہشت گردی کروانے کی کوشش کر رہا ہے. اس سے پہلے جو ایک حکومت تھی اس میں ایک وزیر اعظم تھے, جب انہیں آج کے وزیر اعظم جو اس وقت لیڈر آف اپوزیشن تھے یہ کہا کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے اور پاکستان کے خلاف اس کا جارحانہ رویہ اور اس کا جواب دیا جائے, تو اس وزیر اعظم نے اجلاس میں کھڑے ہو کے کہا تھا قومی اسمبلی میں, کلپ وہ چلائیں کہ کیا کروں گا آپ بتائیں, حملہ کر دوں انڈیا پہ؟ میں کلپ کیسے چلاؤں, نہیں چلا سکتا. چلے میں نے بتا دیا ہے نا, لوگ سمجھ گئے ہیں کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. لوگ یہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ اس کا کلپ آپ نہیں چلا سکتے, کس کا کلپ ہم نہیں چلا سکتے, آپ نہیں چلا سکتے. میں تو اس کو بتا رہا ہوں نا, اس کے الفاظ دہرا رہا ہوں. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں کہ الفاظ تھے, میری بات کی تائید تو کر رہے ہیں نا کہ اس نے کہا بتائیں آپ انڈیا پہ حملہ کر دوں, میں نہیں کر سکتا, میرے پاس وسائل نہیں ہے جو بھی ہے. تو یہ اس وقت کی بہادری تھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آج اسی جماعت کے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بم نکالیں اور فلاں فلاں ملک پہ چلائیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ بم مارنے یار, دیکھیں ڈاکٹر اس طرح نہیں کرتے, اس طرح نہیں, یہ نا مسلط کر رہے ہیں آپ یہ میری رائے کو میری بات کو مسلط کر رہے ہیں. میں آرگیو کروں گا آپ کی بات کے بعد. میں نے ایک بریک لینی ہے جی, بریک کے بعد یہ کہہ رہا ہوں